چیز ہے کہ اس کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے، اس کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا بھوکا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ہمارے ایک دشمن نہیں ہے، ہمارے دو دشمن ہیں۔ ایک ہمارا دشمن نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے، ایک دشمن نفس ہے اور ایک دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ باندھ دیے جاتے ہیں، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک دشمن نفس تھا، نفس یہ بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جب شیطان نے ابن آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو کیا چیز تھی؟ کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں جس نے اس کو بہکا دیا، یہ تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اور پھر مردود قرار پایا، تو کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں کہ اس نے ورگلایا ہے۔ کس نے ورگلایا ہے پھر شیطان کو؟ تو اندر سے نفس اٹھا اور کہلوا دیا انا خیر، میں بہتر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نفس ہے نا، نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا، شیطان بھی بہت بڑا دشمن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آتا ہے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان تو بند گیا۔ اب پہلے ہمارا یہ جسم دو دشمنوں کے مقابلے میں تھا، گھرا ہوا تھا، اب ایک دشمن کو تو باندھ دیا گیا ہے، اب ہمارا مقابلہ ہو گیا 1 to 1، صرف نفس سے ہمارا مقابلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اس نفس کا مقابلہ کیسے کریں، کسی قابل شخص سے پوچھنا پڑے گا کہ اس نفس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو علامہ اقبال کے مرشد مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ عشق کے 70 شہر گھوم چکے ہیں شیخ فرید الدین عطار، اور میں عشق کے پہلے شہر کی ابھی پہلی گلی میں پہنچا ہوں، لیکن میرے سے بڑھ کر شیخ فرید الدین عطار عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ عشق کے 7 شہر یہ گھوم چکے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اب ایک ہمارا دشمن جو شیطان تھا وہ رمضان میں باندھ دیا گیا، اور اب ہمارا بڑا دشمن رہ گیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ یہ نفس کہیں ٹھہرنے والا تو نہیں، یہ بڑھ کر بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے، لیکن 3 چیزیں بندے کے پاس ہوں تو پھر یہ رہ بھی نہیں سکتا، یہ چلا جاتا ہے نفس، اور بندے کو فرصت مل جاتی ہے اس سے۔ تو اسے پوچھا گیا شیخ فرید الدین عطار سے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو نفس کو کنٹرول کریں گی؟ پہلی چیز انہوں نے بتائی، فرمایا خاموشی کا خنجر۔ خاموشی کا خنجر نفس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تنہائی کا نیزہ یہ بھی نفس کو پاش کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بھوک کی تلوار یہ بھی نفس کو ریزہ کر دیتی ہے۔ تو روزے سے ہمیں یہ 3 چیزیں میسر آتی ہیں، ایک تو ہم بھوکے رہتے ہیں، روزے دار بھوکا رہتا ہے، روزے دار پیاسا رہتا ہے، یہ ایک ایسی تلوار ہے جو نفس کے مقابلے کے لیے بندے کے پاس کافی ہے اور بندے کے پاس موجود ہوتی ہے، روزے دار کے پاس بالخصوص موجود ہوتی ہے۔ اور خاموشی بھی روزے کے صدقے ہمیں ملتی ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم محفلوں میں نہیں بیٹھتے، جہاں 4 لوگ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں ہم وہاں نہیں بیٹھتے، سمجھدار بندہ وہاں نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ کہ میں یا تو کسی کا گلہ کر بیٹھوں گا، کسی کی چغلی کر بیٹھوں گا، اور میرا روزہ جاتا رہے گا۔ لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں، یا پھر بولوں تو رب کے قرآن کی تلاوت کروں۔ تو یہ خاموشی بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزے کے ساتھ ہمیں خاموشی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا تنہائی کا نیزہ، خاموشی کا خنجر، تنہائی کا نیزہ، تو بندہ روزے کے ساتھ تنہا بھی رہتا ہے، یار میں تنہا رہوں، لوگوں سے الگ تھلگ رہوں اور خاموش بھی رہوں، اور پھر بھوکا اور پیاسا بھی رہوں،
اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ مجھے تقوی دے گا، اس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفس کے حملے سے محفوظ کرے گا۔ تو یہ ہے روزے کی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور روزے دار کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہے، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور اس کی جائز باتوں پر جہاں اس کو بچنا چاہیے تھا اس سے روزے کے ساتھ وہ بچتا رہا، فرمایا کہ اس کے لیے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور نے فرمایا۔ دوسری حدیث سنی ہے روزے کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ 70 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ یارو ایک روزے کا اتنا مقام ہے، جس نے پورے 30 روزے رکھے اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اور تیسری حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جس طرح ایک کوا، حضور نے فرمایا بچپن سے اڑنا شروع کرے اور وہ اڑتا 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 یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، فرمایا جتنی مسافت وہ طے کر جائے گا، بچپن سے اڑنا شروع کرے اور بالکل وہ کوا اڑتا ہی رہے اور وہ اڑتا اڑتا بوڑھا ہو اور بوڑھا ہو کر مر جائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ کوے کی سب سے زیادہ عمر ہوتی ہے، کوے کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے، اس مخلوق میں سے سوائے فرشتوں کے کوے کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوا بچپن سے اڑنا شروع کرے اور وہ اڑتا اڑتا بوڑھا ہو جائے اور پھر بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرے گا روزے دار کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، چوتھی روایت سنیے روزے کے حوالے سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے ہے، حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل یعنی آدم کے بیٹے کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے انسان عمل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس کی جزا انا اجزی بھی، اس کی جزا میں نے دینی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ یہ ڈھال آپ نے دیکھی ہوگی، ڈھال جب جنگوں پر جاتے ہیں نا تو جب کوئی تیر یا کوئی نشانہ بناتا ہے آگے ڈھال کر لیتے ہیں، تو فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ اسی حدیث کے اندر حضور نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پر عمل کیا، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ کی، حتیٰ کہ کوئی روزے کے ساتھ اس کے ساتھ جھگڑ پڑے، الجھے اس کے ساتھ، تو وہ روزے میں صرف اتنا کہے یار میرا روزہ ہے، یار میرا روزہ ہے، یار میرا روزہ ہے، یہ کہہ کے اپنے اوپر الجھنے والے کو وہ ٹال دے، تو حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، فرمایا روزے دار کے منہ سے، اس کے معدے سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی روزے کی جزا میں جب رب کا دیدار ہوگا اس وقت خوشی ہوگی۔ تو روزے کی جزا کیا ہے؟ رب کا دیدار۔ تو جب رب کا دیدار ہوگا ایک اس وقت روزے دار کو خوشی ہوگی اور ایک افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ہوگی۔